السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الشرطی من الاقتران۔ الشرطی من الاقتران اما ان يترکب من متصلتین او منفصلتین او حملیت ومتصلت او حملیت ومنفصلت او متصلت ومنفصلت۔ آج آپ صفحہ نمبر 65 پر قیاس اقترانی کی دوسری قسم قیاس شرطی کو ملاحظہ کریں گے۔ قیاس اقترانی کی دوسری قسم قیاس شرطی کو ملاحظہ کریں گے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں ما قبل میں قیاس کی دو قسمیں تھیں، ایک قسم کا نام قیاس استثنائی تھا، دوسری قسم کا نام قیاس اقترانی تھا۔ پھر قیاس اقترانی کے دو قسمیں تھیں، قیاس اقترانی حملی، قیاس اقترانی شرطی۔ قیاس اقترانی حملی کا ما قبل میں بیان معاشکال تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ قیاس اقترانی کی دوسری قسم قیاس شرطی کے بیان کا آغاز فرماتے ہیں قیاس اقترانی شرطی یا تو مرکب ہوگا دو متصلہ سے، جیسا کہ ہم کہیں ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود وکلما کان النہار موجودا فالارض مضیئۃ۔ تو دیکھو جناب والا، قیاس کا پہلا مقدمہ کیا ہے؟ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود۔ دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ کلما کان النہار موجودا فالارض مضیئۃ۔ یہ دونوں ہی مقدمے دیکھو بھائی، یہ متصلہ ہے یا نہیں ہے؟ دونوں ہی مقدمے متصلہ ہے۔ تو دیکھو یہاں پر یہ قیاس مرکب ہوا کیسے؟ دو متصلہ سے۔ کیسے؟ دو متصلہ، کہ اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، اور جب دن موجود ہوگا تو زمین کیا ہوگی؟ روشن ہوگی۔ نتیجہ نکلے گا ان کانت الشمس طالعۃ، اگر سورج طلوع ہوگا، فالارض مضیئۃ، تو زمین کیا ہوگی؟ روشن ہوگی۔ لہذا یہ ایسا قیاس اقترانی شرطی ہے کہ جس کے دونوں مقدمے کیا ہیں؟ متصلہ ہیں، دونوں مقدمے۔ دوسری کیا بتا رہے ہیں کہ قیاس اقترانی شرطی یا تو مرکب ہوگا دو منفصلہ سے۔ کیسے؟ دو منفصلہ سے، جیسے کہ اس کی مثال کل عدد اما ان یکون زوجا او فردا، ہر عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا، وکل زوج اما زوج الزوج او زوج الفرد، اور ہر جوڑا ہر زوج یا تو زوج الزوج ہوگا یا زوج الفرد ہوگا، یا تو زوج الزوج ہوگا یا پھر زوج الفرد ہوگا۔ نتیجہ نکلے گا کل عدد، ہر عدد اما ان یکون فردا، یا تو فرد ہوگا، او زوج الزوج، یا پھر زوج الزوج ہوگا، او زوج الفرد، یا پھر زوج الفرد ہوگا۔ بہرحال دکھانا یہ ہے کہ یہ جو قیاس ہے مرکب ہے، کل عدد اما ان یکون زوجا او فردا، اور کل زوج اما زوج الزوج او زوج الفردی سے، اور یہ دونوں ہی مقدمے کیا ہیں؟ شرطیہ منفصلہ ہیں۔ کیا ہیں؟ لہذا پتہ چل گیا ہمیں یہ ایسا قیاس اقترانی شرطی ہے جو دو منفصلہ سے مرکب ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ قیاس اقترانی شرطی یا تو جناب والا ایک حملیہ اور دوسری متصلہ سے مرکب ہوگا، یا یوں کہہ لو کہ ایک حملیہ اور ایک متصلہ سے مرکب ہوگا۔ جیسے اس کی مثال کلما کان المرء علویا فهو ہاشمی، جب انسان علوی ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ ہاشمی ہوگا۔ وکل ہاشمی قرشی، اور ہر ہاشمی کیا ہے؟ قرشی ہے۔
تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کلما کان المرء علویا فهو قرشی، جب جب انسان علوی ہوگا تو وہ قرشی ہوگا۔ تو دیکھو جناب والا یہ جو قیاس مرکب ہے کیسے ہے؟ یہ کلما کان المرء علویا فهو ہاشمی، یہ کیا ہے جناب والا؟ قضیہ متصلہ ہے۔ وکل ہاشمی قرشی، یہ کون سا قضیہ ہے؟ قضیہ حملیہ ہے۔ تو پتہ چلا ہمیں یہ ایسا قیاس اقترانی شرطی ہے کہ جس کا ایک مقدمہ تو متصلہ ہے اور دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ حملیہ ہے۔ تو یہ ایسا قیاس اقترانی شرطی ہوا جو حملیہ اور متصلہ سے مرکب ہوا۔ ایک اور صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قیاس اقترانی شرطی یا تو مرکب ہوگا حملیہ اور منفصلہ سے۔ ایسے حملیہ اور منفصلہ سے، جیسے کہ اس کی مثال کل عدد اما ان یکون زوجا او فردا، ہر عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا۔ تو دیکھو جناب والا یہ مقدمہ کیا ہے؟ منفصلہ ہے یا نہیں ہے؟ وَكُلُّ زَوْجٍ فَهُوَ مُنْقَسِمٌ إِلَى مُتَسَاوِيَيْنِ، اور ہر زوج تو وہ برابر منقسم ہوگا۔ تو نتیجہ نکلے گا کل عدد اما فرد و اما منقسم الى متساویین، ہر عدد یا تو فرد ہوگا یا برابر منقسم ہوگا۔ لیکن یہ ایسا قیاس اقترانی شرطی ہے جناب والا کہ جس میں ایک مقدمہ تو منفصلہ ہے تو دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ حملیہ ہے۔ تو پتہ چلا ہمیں کہ کبھی قیاس اقترانی شرطی ایک منفصلہ اور دوسرے حملیہ سے مرکب ہوتا ہے۔ پانچویں صورت جناب والا قیاس اقترانی شرطی کی یہ ہے کہ یا تو وہ ایک متصلہ اور ایک منفصلہ سے مرکب ہوگا، ایک متصلہ اور جیسے جناب والا ہمارا کہنا ہے کلما کان ھذا الشیء متحیزا فهو جسم، جب یہ شے کسی جگہ میں ہوگی فهو جسم، تو وہ کیا ہوگی؟ جسم ہوگی۔ وکل جسم اما مرکب او بسیط، اور ہر جسم یا تو مرکب ہے یا بسیط ہے۔ تو نتیجہ نکلے گا کلما کان ھذا الشیء متحیزا، جب یہ چیز کسی جگہ میں ہوگی فهو اما ان یکون مرکبا او بسیطا، تو وہ یا تو مرکب ہوگی یا کیا ہوگی؟ بسیط ہوگی۔ لیکن دیکھو میرے بھائیوں اس قیاس میں کلما کان ھذا الشیء متحیزا فهو جسم، یہ تو جناب والا متصلہ ہے۔ تو اس قیاس کا ایک مقدمہ کیا ہوا؟ متصلہ ہوا۔ اور وکل جسم اما مرکب او بسیط، یہ تو جناب والا اما کے داخل اما اور او کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ تو جناب والا کیا ہے؟ یہ منفصلہ ہے۔ تو یہ قیاس اقترانی شرطی ایسا قیاس ہے جو ایک متصلہ اور ایک منفصلہ سے مرکب ہے۔ تو سمجھ گئے بھائیوں؟ قیاس اقترانی شرطی 5 طریقے سے متصور ہو سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس کے دونوں مقدمے متصلہ ہوں گے یا دونوں مقدمے منفصلہ ہوں گے، یا ایک حملیہ اور ایک متصلہ ہوگا، یا ایک حملیہ ایک منفصلہ ہوگا، یا ایک متصلہ اور دوسرا کیا ہوگا؟ منفصلہ ہوگا۔ دیکھو نیچے الشرطی من الاقترانی، قیاس اقترانی کی ایک شرطی قد علمت مما سبق، آپ اس میں جان چکے ہیں جو ما قبل میں گزرا، ان القیاس الاقترانی کے قیاس اقترانی انقسم الى قسمین، منقسم ہوتا ہے 2 قسموں کی جانب۔ ایک قسم کا نام کیا ہے؟ حملی ہے، دوسری قسم کا نام شرطی ہے۔ والحملی قد سبق بیانہ بما له من الاشکال، اور قیاس حملی کا بیان ما قبل میں اس کی شکلوں کے ساتھ گزر چکا ہے، ما قبل میں اس کی شکلوں کے ساتھ گزر چکا ہے۔ والآن شرع المصنف فی الشرطی، اور اب مصنف علیہ الرحمہ قیاس الشرطی کے بیان کو شروع فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وما يترکب من مقدمتین شرطیتین او من مقدمتین احداہما شرطیۃ وهو ينقسم الى 5 اقسام۔ تو فرماتے ہیں قیاس اقترانی شرطی وہ قیاس ہے جو مرکب ہو ایسے 2 مقدموں سے جو دو مقدمے کیا ہوں؟ شرطیہ ہوں۔ یا تو وہ مرکب ہوگا 2 شرطیہ مقدموں سے، یا جناب والا ایسے 2 مقدموں میں سے کہ احداہما کہ ان میں سے ایک شرطیہ ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا؟ شرطیہ نہیں ہوگا۔ وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى 5 اقسام، تو یہ قیاس اقترانی شرطی 5 قسموں کی جانب منقسم ہوتا ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم ہے ما يترکب من شرطیتین متصلتین، کہ قیاس اقترانی شرطی وہ ہے جو مرکب ہو 2 شرطیہ متصلہ سے۔
جیسے ہمارا قول ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجود وكلما كان النهار موجودا فالارض مضيئة، تو نتیجہ نکلے گا ان کانت الشمس طالعة فالارض مضيئة، یا پھر قیاس اقترانی شرطی وہ قیاس ہے جو مرکب ہو دو شرطیہ منفصلہ سے، جیسا کہ ہمارا قول کل عدد اما ان یکون زوجا او فردا وکل زوج اما زوج الزوج او زوج الفرد، تو نتیجہ نکلے گا کل عدد اما ان یکون فردا او زوج الزوج او زوج الفرد، یا پھر قیاس اقترانی شرطی اس کو کہیں گے کہ ما یترکب من شرطیت متصلۃ و حملیۃ، جو مرکب ہو ایک شرطیہ متصلہ سے اور ایک حملیہ سے، جیسا کہ ہمارا قول کلما کان المرء علویا فهو ہاشمی، یہ کیا ہے شرطیہ ہے، وکل ہاشمی قرشی یہ حملیہ ہے، ینتج تو نتیجہ نکلے گا کلما کان المرء علویا فهو قرشی، یا پھر قیاس اقترانی شرطی وہ قیاس ہے ما یترکب من شرطیت منفصلۃ و حملیۃ، جو مرکب ہو شرطیہ منفصلہ اور حملیہ سے، جیسا کہ ہمارا قول کل عدد اما ان یکون زوجا او فردا یہ منفصلہ ہے، وکل زوج فهو منقسم الى متساویین یہ حملیہ ہے، نتیجہ نکلے گا کل عدد اما فرد و اما منقسم الى متساویین، یا پھر قیاس اقترانی شرطی اس قیاس کو کہیں گے ما یترکب من شرطیتین، جو مرکب ہو دو شرطیہ سے کہ ان میں سے ایک کیا ہو متصلہ ہو والاخری منفصلۃ، اور دوسرا مقدمہ کیا ہو منفصلہ ہو، جیسا کہ ہمارا قول کلما کان هذا الشیء متحیزا فهو جسم، یہ کیا ہے متصلہ ہے، وکل جسم اما مرکب او بسیط، ہر جسم یا تو مرکب ہوگا یا بسیط ہوگا، یہ کیا منفصلہ ہے، ینتج تو نتیجہ نکلے گا کلما کان هذا الشیء متحیزا فهو اما ان یکون مرکبا او بسیطا، یہاں تک آپ نے قیاس اقترانی شرطی کے مختلف صورتوں میں پائے جانے کو ملاحظہ کر لیا کہ قیاس اقترانی شرطی 5 صورتوں میں پایا جائے گا، قیاس اقترانی شرطی 5 صورتوں میں پایا جائے گا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے قیاس اقترانی حملی میں اشکال اربع جاری ہوئی تھی، اسی طریقے سے قیاس اقترانی شرطی میں بھی اشکال اربع جاری ہوں گی، اشکال اربع جاری ہوں گی۔ کیسے جاری ہوں گی؟ وہاں پر تم نے کہا تھا کہ حد اوسط صغریٰ میں معمول، کبریٰ میں موضوع کی جگہ ہوگا، یعنی کہ مشترک ہونے والی چیز کو اس کو بنایا تھا آپ نے حد اوسط کو، یہاں پر ہم مشترک ہونے والی چیز کو کیا بنائیں گے تالی، اب ہم کہیں گے کہ تالی صغریٰ میں یا تو کیا ہوگی تالی نہیں، مقرر ہونے والی چیز یا تو صغریٰ میں کیا ہوگی تالی ہوگی اور کبریٰ میں کیا ہوگا مقدم، یعنی مشترک جو چیز ہوگی، مشترک ہمیں کہنا پڑے گا، حد اوسط نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے مشترک جو چیز ہے وہ یا تو صغریٰ میں تالی ہوگی اور کبریٰ میں مقدم ہوگا، یا پھر مشترک ہونے والی چیز دونوں میں تالی ہوگی، یا پھر مشترک ہونے والی چیز دونوں میں مقدم ہوگی، یا پھر مشترک ہونے والی چیز پہلے والے میں کیا ہوگا مقدم اور دوسرے والے میں تالی۔ لہذا جس طریقے سے وہاں پر حد اوسط کو لے کر کے 4 شکلیں متحقق ہوئی تھیں، یہاں پر جناب والا مشترک کو لے کر کے 4 صورتیں نکل کے آئیں گی۔ تو جس طریقے سے قیاس اقترانی حملی میں اشکال اربع کے ضروب منتجہ کے جو شرائط تھے، وہی شرائط قیاس اقترانی شرطی کے اشکال اربع کے ضروب منتجہ کے شرائط ہیں۔ وینعقد فیہ الاشکال الاربعۃ، کہتے ہیں قیاس اقترانی شرطی میں اشکال اربع بھی منعقد ہوتی ہیں، یعنی کہ القیاس الاقترانی شرطی، یعنی کہ قیاس اقترانی شرطی تنعقد فیہ الاشکال الاربعۃ، کہ اس میں بھی اشکال اربع منعقد ہوتی ہیں، کما تنعقد فی القیاس الاقترانی الحملی، جس طریقے سے قیاس اقترانی حملی میں منعقد ہوتی ہیں۔ لأن المشترک بین المقدمتین، تو وہاں پر تو جناب والا حد اوسط تھا مقرر ہونے والا، لیکن یہاں پر مشترک ہونے والی چیز دونوں مقدموں کے درمیان اما ان یکون تالیا فی الصغریٰ و مقدما فی الکبریٰ، یا تو تالی ہوگی صغریٰ میں اور مقدم ہوگا کبریٰ میں۔
فهو الشکل الاول، تو وہ کیا کہلائے گی؟ شکل اول کہلائے گی. وتالیا فیہما، یا دونوں میں مشترک ہونے والی چیز تالی ہوگی تو فهو الشکل الثانی، تو وہ شکل ثانی کہلائے گی. یا پھر دونوں میں مشترک ہونے والی چیز مقدم ہوگی فهو الشکل الثالث، تو وہ شکل ثالث کہلائے گی. یا جناب والا پہلے میں یعنی صغرا میں مقدم ہوگا مشترک ہونے والا، کبرا میں تالی ہوگا مشترک ہونے والا، فهو الشکل الرابع، تو وہ کیا کہلائے گی؟ شکل رابع کہلائے گی. وَيُشْتَرَطُ فِي إِنْتَاجِ هَذِهِ الْأَشْكَالِ، اور ان شکلوں کے نتیجہ دینے میں بھی وہی شرطیں لگائی جاتی ہیں. مَا شُرِطَ فِي إِنْتَاجِ أَشْكَالِ الْقِيَاسِ الْحَمَلِي، جو شرطیں لگائی گئیں قیاس حملی کے شکلوں کے نتیجہ دینے میں. وفی تفصیلها طول، فرماتے ہیں کہ اس کی اشکال اربعہ میں کیا ہے؟ تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ وہ بڑی لمبی ہے. اور یہ جناب والا کیا ہے؟ رسالہ ہے. جو رسالہ اس تفصیل طویل کا بوجھ اٹھانے کا حامل نہیں ہے، اس لیے اس تفصیل طویل کو چھوڑ دیا جا رہا ہے. ٹینشن لینے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. وفی تفصیلها طول، اور اس کی تفصیل میں طول ہے. لا یلیق بهذا المختصر، جو اس رسالے کے لائق نہیں ہے. لأنه شان المطولات، اس لیے کہ تفصیل تو یہ بڑی بڑی کتابوں کی شان ہے. تو بڑی بڑی کتابیں تم پڑھو، وہیں کیا پڑھ لینا بھائی؟ تفصیل بھی پڑھ لینا. اشکال اربعہ کے نتیجہ دینے کی. کس کی اشکال اربعہ؟ قیاس اقترانی شرطی کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.